بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، حکمران اپنے تئیں ایک کے بعد ایک ادارہ فتح کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے مقبول ترین رہنما کو جیل میں بند کر دیا، اسے جیل میں رکھ کے الیکشن کرایا گیا، پھر بھی نتیجہ مرضی کا نہیں آیا تو فارم 47 کا ایک پورا نظام کھڑا کیا گیا، اور اس سارے عمل کے دوران پہلے الیکٹرانک میڈیا کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لی گئیں، اور عوام نے جب کنٹرول میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیا تو پھر سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کے لیے پیکا قانون میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد کسی کو کچھ اب پتہ نہیں ہے کہ ذل سبحانی کو کس بات پر غصہ آ جائے اور اسے پکڑ کر کس کال کوٹھڑی میں پھینک دیا جائے۔ اب عدلیہ کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کا سامان مکمل ہے۔ لوئر کورٹس میں ہمایوں دلاور، شاہ رخ ارجمند اور سکندر ذوالقرنین جیسے کردار پہلے سے موجود ہیں جو ہر خدمت کے لیے حاضر پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے فیصلے ہائی کورٹ میں ٹھہرتے نہیں تھے، جس کے لیے اب ہائی کورٹ پر شب خون مار دیا گیا، جہاں 3 ججز لا کر اسے بھی ماضی کی طرح ڈوگر کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسئلہ صرف وہی ہے ناظرین کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص اپنے حق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور بقول عمران ریاض کے کہ وہ حکومت نہیں اپنا ملک واپس مانگتا ہے، جبکہ اقتدار پر قابض لوگ اسے حد ادب قرار دیتے ہیں، اور اسی کی سزا کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوگر کورٹ بنانے کا کام جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو لانے کا نوٹیفیکیشن ہفتے کی رات کو جاری کیا گیا، اور کل اتوار کو چھٹی کے روز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ نئے ججز کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے چھٹی والے دن اگلے ہفتے کا ڈیوٹی روسٹرم جاری کرتے ہوئے لاہور سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کو بینچ نمبر 2 الاٹ کر دیا، اور سینئر پیونی جج جو تھے محسن اختر کیانی کو 3 نمبر بینچ پہ بھیج دیا، اور اب سینئر پیونی جج بھی جو ہے وہ انہی کو بنا دیا گیا ڈوگر صاحب۔ اسلام آباد کی تینوں بار ایسوسییشنز نے آج عدالتوں کا بائیکاٹ کیا، سوائے سرکاری وکلاء کے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور وکلاء کی آج کی ہڑتال کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے مکمل طور پہ کامیاب تھی۔ پچھلے کچھ برسوں میں اتنی کامیاب ہڑتال نہیں دیکھی گئی، مگر سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب وکلاء تحریک شروع ہو جائے گی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وکلاء تحریک صرف اسی صورت میں کامیاب ہوگی یا چلے گی اگر کھلی اس ناانصافی کے خلاف خود ججز بھی میدان عمل میں نکلیں۔ اگر ججز کا خیال ہے کہ انہیں انصاف دلانے کے لیے وکلاء میدان میں آئیں گے تو میرے خیال میں یہ تجربہ پہلے بھی کئی بار ناکام ہو چکا ہے۔ افتخار چودھری والی تحریک جو تھی اس کی کامیابی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اکیلے ہی احتجاج کے لیے نکل آئے تھے۔ اب ججز کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ان سے چھٹکارے کے لیے کہیں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے تو کم از کم اختلافی نوٹ کی طرح اپنا احتجاج تو رجسٹر کروائیں نا، کچھ مقابلہ تو کر کے دکھائیں نا۔ پھر ججز نے اگر وکلاء تنظیموں پر ہی تکیہ کرنا ہے تو اس میں انہیں پھر ادروائز مایوسی ہوگی۔ اگر ججز خود میدان میں نکلے تو وکلاء بھی میرا خیال ہے کہ بڑی تحریک کی شکل میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آئیں گے، اور مقابلے کے لیے پھر میدان لگ سکتا ہے۔ تو صرف دعاؤں سے جو ہے وہ مار کے نہیں جیتے جاتے۔ اچھا ناظرین، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس پورے نظام کو آپ دیکھیں تو آپ کو طاقتور حلقوں یا حکومت کی صرف پچھلے 2-2.5 برسوں کے دوران ایک محاذ پہ مکمل کامیابی نظر آتی ہے، اور وہ کون سا محاذ ہے؟ وہ ہے وکلاء کی تحریک کو روک کے رکھنا، وکلاء میں ڈیوائیڈ پیدا کرنا، وکلاء کو خاموش کیے رکھنا، کوئی بڑی تحریک کی شکل نہ دینے میں کامیابی حاصل نہ ہو پائے وکلاء کو۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا طاقتور حلقے ہیں ان کو کافی حد تک کامیابی ملی ہے، اور اس کا کریڈٹ 2-3 جو ہے، اگر یہ کریڈٹ ہے تو 2-3 اہم شخصیات کو جاتا ہے جو وکلاء میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے عین توقع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وفاق کی علامت ہے، اور ججز کے ٹرانسفر جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہوئے ہیں، اور ایک بلوچی بولنے والا جج آ گیا ہے، ایک سندھی بولنے والا جج آ گیا ہے،
اور جو آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے. تو حضور والا اگر بولیوں کی بنیاد پہ ہی آپ نے ججز رکھنے تھے تو پھر ایک سرائکی بولنے والا جج بھی لے لیتے, ایک پشتو بولنے والا جج لے لیتے, ایک مکرانی بولنے والا لے لیتے. پھر اسی طرح اگر یہ خوش آئند بات ہے, میں نہیں سمجھ پایا چیف جسٹس صاحب آپ کی بات. البتہ ان 3 ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ اس پر ان کا ایک موقف ہے جو وہ اس وقت دیں گے جب یہ معاملہ ان کے سامنے آئے گا. یعنی سینیورٹی کے معاملے پر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بات گول کر گئے, کیونکہ یہ معاملہ تو جائے گا آئینی بینچ کے پاس جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود موجود نہیں ہوں گے. اس لیے خیال یہی ہے کہ چیف جسٹس ان ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر جو ہے وہ سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں. پچھلے 3 ماہ کے دوران جب سے یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں, انہوں نے کسی بھی معاملے پر حکومت اور انتظامیہ کو مایوس نہیں کیا, کسی ایک معاملے پر بھی. اور اب بھی چیف جسٹس نے بتا دیا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس میں خود انہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ابہام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ہے کہ جب تک وہ خود اس ابہام سے باہر آ کر کوئی عملی اقدام نہیں کرتے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اور ناظرین جلد ہی چند دن تک جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور سے تشریف لے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. اس لیے مجھے وکلاء اور ججز سے یہ کہنا ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ پھر اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. اچھا ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک طرح سے عملی قبضے کے بعد حکمران خود کو کافی کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. اس دوران ہمارے ساتھی عدیل راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ اب جیل سے نکلنے کا خیال دل سے نکال دو, کیونکہ اب جیل سے باہر آنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو. اور ڈیل وہی پرانی ہے کہ اس بات کی گارنٹی دو کہ جیل سے نکل کر چپ چاپ بیٹھے رہو گے اور موجودہ سیٹ اپ کو کسی طرح ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس نئی آفر لانے والے کی بات عمران خان نے سنی اور کچھ جواب دیے بغیر پاس رکھی کتاب دوبارہ پڑھنا شروع کر دی. پیغام رساں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا. جس آفر کا جواب عمران خان نے دینا مناسب نہیں سمجھا اس کا جواب کپتان کے ایک کارکن نے دے دیا. خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر نے وہ جواب دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ احتجاج کے لیے نکلے تو سب کو پتہ چلے گا کہ احتجاج ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں گی, اس بار ہم گولیاں کھانے کا سوچ کر میدان عمل میں نکلیں گے. دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ وہی کریں گے جو 26 نومبر کو کیا تھا. اس پر عالیہ حمزہ نے محسن نقوی صاحب سے کہا ہے کہ اس بار گولی چلائی تو رات کی تاریکی میں نہیں, دن کی روشنی میں چلانا. ڈیل کی آفر پر عمران خان کی طرف سے میرا خیال کہ اس کو جواب سمجھا جانا چاہیے. نہ جانے ناظرین مجھے کیوں لگتا ہے کہ معاملات آر یا پار کی جانب بڑھ رہے ہیں, کسی حتمی نتیجے کی طرف جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے. اچھا ناظرین, ان حالات میں خواجہ آصف صاحب نے غالباً سیالکوٹ میں کہیں عوام کے ٹھاٹھے مارتی سمندری سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ہم سب کو عوام کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں. غالباً ان کا اشارہ کسی ڈیل کی طرف ہے. تو حضور والا آپ کی خدمت میں خواجہ صاحب سے صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو سچ بتائیں یا جھوٹ بتائیں, آپ کے پلے اب کچھ نہیں رہا, آپ کے پاس بتانے کے لیے بھی اب کچھ نہیں رہا. آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں, دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے. تو اب آپ یہ کہ قوم پہ احسان نہیں کر رہے کہ جی سچ سچ بتا دیا جائے, کچھ بھی کر لیں. پہلے بھی عوام آپ کے سچ کو سچ ماننے کے لیے, آپ کے سچ کے سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے. آپ کا سچ جھوٹ جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا دونوں صورتوں میں. آپ سچ بول لیں جھوٹ بول لیں. وہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی بیوی کو آئی لو یو کہنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ تو مولوی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر بیوی اپنی ہو تو جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, اور اگر بیوی دوسرے کی ہو اور اس کے شوہر کو پتہ چل جائے اور وہ مکہ مارے تو پھر خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو حضور والا خواجہ صاحب آپ کچھ بھی کر لیں, سچ بول لیں جھوٹ بولیں, نقصان اب آپ کا ہی ہے. وقت نکل چکا ہے سچ بولنے کا بھی. اچھا ناظرین,
خیال ہے کہ عمران خان کے معاملے پر جس کا مذاق اڑاتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کا، پی ٹی آئی کے حلقوں کا، کہ جی کس کال کا انتظار ہے اور کس چیز کا انتظار ہے، وہ تو نہیں آ رہی، وہ کال بھی نہیں آ رہی، وہ ٹویٹ بھی نہیں آ رہی۔ تو ناظرین، یہ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ سے آنے والے تمام جو جیسچرز ہیں وہ اس حکومت اور اس سسٹم کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیم کے کئی کلیدی ارکان اپنی حیثیت میں پہلے عمران خان کی رہائی کا کھل کر مطالبہ کر چکے ہیں۔ اب ٹرمپ کے حامی سمجھے جانے والے فاکس نیوز نے عمران خان پر ایک سٹوری کی ہے باقاعدہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنما یعنی ٹرمپ اور عمران خان عوام میں غیر معمولی مقبولیت رکھتے ہیں، دونوں کا موازنہ کیا ہے، اور ان کی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط عوامی حمایت کی حامل ہیں۔ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضبوط بیانیاں رکھتے ہیں اور اپنے خلاف قانونی کارروائیوں کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ فاکس نیوز نے مزید کہا ہے کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے جنوبی ایشیائی ملکوں میں یہ قیاس آرائیاں اور امیدیں بڑھ گئی ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوستانہ تعلقات رہے ہیں اور ٹرمپ نے 2020 میں ڈیوس میں ایک فورم کے دوران عمران خان کو اپنا بہت اچھا دوست قرار دیا تھا، اور دونوں کی پہلی ملاقات جولائی 2019 میں واشنگٹن میں ہوئی تھی، جسے اس وقت پاک امریکہ تعلقات کے لیے ایک نئے دور کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ فاکس نیوز کی سٹوری پر امریکی رکن کانگریس جو ولسن کا ایک اور ٹویٹ سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے فاکس نیوز کی سٹوری کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی معاملات پر عمران خان کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کو اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے فری عمران خان، وہی جو 3 حرفی وہ ٹویٹ کرتا ہے۔ جو ولسن جب سے محسن نقوی سے ملے ہیں تب سے ہر دوسرے چوتھے روز وہ فرض سمجھ کے یہ 3 حرفی ٹویٹ کرتے ہیں، فری عمران خان۔ اور اب امریکہ سے آنے والی بڑی خبر کا ذکر ہو جائے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ نے ڈاکٹر ڈیرن بیٹی کو انڈر سیکرٹری برائے پبلک ڈپلومیسی تعینات کر دیا ہے۔ ڈیرن بیٹی اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیچ رائٹر رہ چکے ہیں۔ دائیں بازو کے سمجھے جانے والے ڈیرن بیٹی اسٹیبلشمنٹ کے سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے کی اچی بچی سے واقف ہیں۔ ماضی میں بھی وہ عمران خان کا خود انٹرویو کر چکے ہیں، غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ کر چکے ہیں۔ یہ انٹرویو عمران خان کی گرفتاری سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 ہفتے پہلے کیا گیا تھا، جس میں عمران خان نے رجیم چینج کے تمام کرداروں پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر کس طرح سے جنرل باجوہ نے ایک منتخب حکومت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس پر ڈیرن بیٹی نے امریکی حکومت کے دورے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ایک طرف روس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے امریکی الیکشن میں مداخلت کی، اور دوسری طرف خود امریکہ دوسرے ملکوں میں رجیم میں بدلتا ہے، رجیم تبدیل کرتا ہے۔ یہ انٹرویو نیٹ پر موجود ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرن بیٹی پاکستان کے معاملات اور عمران خان کو کتنی گہرائی سے اور کتنی نزدیکی سے جانتے ہیں۔ اس تقرری کو اوورسیز پاکستانی بہت اہمیت دے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیرن بیٹی کو ہی آئندہ پاکستان سے متعلق کوئی اسائنمنٹ دے دی جائے، اور اس تقرری سے یقینی طور پر اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق جو ہے تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اس عمران خان کے اس خط پہ مختلف انداز میں اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ اس خط کے کسی ایک جملے پر بھی اور اس خط کے لکھے جانے کے پیچھے جو اخلاص پنہا ہے، جو معاملہ فہمی نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی دوربین نہیں چاہیے۔ اگر کسی میں بھی تھوڑی سی عقل بھی موجود ہے تو وہ اس خط کے لکھے جانے کے بھی اور اس خط کے مدرجات کی بھی مکمل طور پہ حمایت کرے گا۔ اس خط میں حالیہ عام انتخابات، 26ویں آئینی ترمیم، پیکا آرڈیننس، تحریک انصاف کے خلاف ریاستی تشدد اور خفیہ اداروں کے کردار، معاشی صورتحال کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو روکا جانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، ساری باتیں چھوڑیں، اسلام آباد کے ایس ایچ او اشفاق وڑائچ صاحب
جو اپنے آمرانہ اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی کافی مشہور ہیں، اب انہوں نے ایک نیا حکم صادر کیا ہے جو آج کل سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پہ رونق لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو نیا حکم جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا پکڑا گیا تو اس کے باپ کے خلاف پرچہ دوں گا، اسے سڑک پر جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی مسمار کر دوں گا۔ ایس ایچ او کے حکم پر اسلام آباد کی مساجد میں یہ اعلان کرائے گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پتنگ بازی پر بچے کے والد کو بیچ چوراہے جوتے مارنے اور اس کا اختیار پولیس کو سونپنے کا قانون جو ہے کب منظور ہوا ہے۔ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر قسم کے قانون اور آئین دستور سے بالاتر ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی ہرکارہ، کوئی کرندہ منہ اٹھا کے جو مرضی کہہ دے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا؟ اب پتنگ بازی پر گھر مسمار کرنے کی قانون سازی مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ نے کب منظور کی ہے، کب کی ہے، یا پھر ایس ایچ او اشفاق وڑائچ کا حکم ہی اسلام آباد کی حدود میں قانون کا درجہ پا گیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اگر کسی کے پاس ان قوانین کے بارے میں ٹھیک معلومات ہوں تو برائے کرم میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نئے پیکا قانون کی منظوری کے بعد میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پر قانون بنانے والے اور طاقتور لوگ جو ہے وہ، یا اتنے طاقتور یہ ایس ایچ او اشفاق وڑائچ صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ بھڑک اٹھے۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے محسن بھوپالی کا ایک شعر سن لیجئے۔ کیا خبر لو بجھانے والے کو، کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔